بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے پھل کھانے کے لیے استعمال فرمائے، اس درس کے اندر اسی موضوع سے متعلق چند بنیادی باتیں پیش خدمت ہیں۔ فاکہہ فاعلہ کے وزن پر اس تر یا خشک پھل کو کہا جاتا ہے جس کو کھا کر انسان لذت حاصل کرتا ہے، جیسا کہ انجیر، تربوزہ یا تربوز، کشمش، تر کھجور، انار وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، سورۃ الرحمن، یعنی اس میں یعنی جنت میں میوے، کھجور اور انار ہوں گے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ یہاں پر ان خاص قسم کے میووں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ عرب کا یہ طریقۂ تکلم تھا کہ وہ اجمال کے بعد تفصیل بیان فرمایا کرتے تھے، یا تفصیل کا اسلوب جو ہے استعمال فرماتے تھے تاکہ ان بعض مفصلہ اشیاء کا فضل بیان کیا جائے جن کو مجمل جو ہے صیغوں کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ پھل وغیرہ کو کھانے کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ سیرت و شمائل کی کتابوں کی روشنی میں ان کی چند تفصیلات یا چند مستند تفصیلات یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں۔ ملاحظہ، پہلی روایت عبداللہ کے واسطے سے ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل القثاء بالرطب، اخرجہ البخاری و مسلم، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو پختہ تازہ کھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے کی حکمت یہ تھی، تقریباً یہ حکمت تھی کہ کھجور میں حرارت ہوتی ہے اور ککڑی میں ٹھنڈک، دونوں کو ملا کر کھانے سے گرم و ٹھنڈی جو طبیعت ہوتی ہے وہ کھانے میں اعتدال قائم کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اس موضوع سے متعلق دوسری روایت اما عائشہ کے واسطے سے ہے، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یأکل البطیخ بالرطب، اخرجہ الترمذی و ابو داود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو رطب یعنی تازہ کھجوروں کے ساتھ، تر کھجوروں کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے تربوز کے متعلق بہت ساری روایتیں آتی ہیں، ان سب میں سے سوائے اس حدیث کے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، اس سے مراد ہرا والا تربوز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت انس بن مالک کے واسطے سے اس موضوع سے متعلق ملتی ہے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الخربز والرطب، اخرجہ الامام احمد فی المسند، یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوزے اور تازہ کھجور کو ایک ساتھ جمع کر کے کھاتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے اس موضوع سے متعلق ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کان الناس اذا رأوا اول الثمر جاءوا به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وفی مدنا اللهم ان ابراہیم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، اخرجہ مسلم والترمذی، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے یعنی ان کے باغات میں پہلا پھل آتا تو اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ جب آپ اسے لیتے تو یہ دعا کیا کرتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت فرما، ہمارے شہر میں ہمارے لیے برکت فرما، ہمارے سا پیمانے میں ہمارے لیے برکت کر، ہمارے مد پیمانے میں برکت دے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، خلیل اور نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں، انہوں نے مکہ کے لیے دعا فرمائی تھی اور میں آپ سے مدینہ کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو انہوں نے مکہ کے لیے آپ سے کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر سب سے چھوٹے جس بچے کو آپ اپنے قریب دیکھتے یا وہاں دیکھتے اسے بلا کر یہ پھل اسے تھما دیا کرتے تھے، دے دیا کرتے تھے۔ گویا لوگ جب کھجور پکتا تو بہت خوش ہوا کرتے
کیونکہ سال میں اس طرح کا تر کھجور انہیں ایک ہی مرتبہ دیکھنا نصیب ہوتا تھا۔ پھر لوگ بطور ادب اور برکت کے لیے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ آپ بھی دعا فرماتے اور بچوں میں اسے بانٹ دیا کرتے۔ اس روایت میں بیان کردہ دعا میں ایک وسیلہ ذکر ہے کہ انسان اپنی عبودیت، محتاجی اور فقیری کو وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے اسے ذکر کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر سکتا ہے۔ یہ مشروع اور مسنون طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت اس موضوع سے متعلق ابن عمر کے واسطے سے ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يأكل جمعرا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة رواہ البخاری۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کا بیان ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ درخت خرما کا گوند کھا رہے تھے، یعنی کھجور کا گوند کھا رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مومن مرد کے مشابہ ہے۔ میں نے چاہا کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تبھی میں انہیں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ یعنی آپ پھر لوگوں کو یہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا، میں نہ بتلا سکا کہ وہ درخت جو مومن کے مشابہ درخت ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے اس موضوع سے متعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے میوے، کس طرح کے پھل تناول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق رواہ مسلم۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشمش کو پانی میں بھگو دیا جاتا تھا۔ آپ اسے اسی دن یا اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن شام تک پی لیا کرتے تھے، پھر اسے یا تو کسی کو پلا دینے کا حکم دیتے یا پھر اسے بہا دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند پھلوں کو تناول فرمایا تھا جو ان حدیث میں مذکور ہیں۔ ان روایتوں کو پڑھ کر چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے اور تر کھجور کے ساتھ ککڑی یا تربوز تناول فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ بچوں پر بڑے مشفق و مہربان تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مدینہ خیر و برکت والا شہر ہے، جس طریقے سے مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت شہر برکت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا گوند بھی کھانے کے لیے استعمال فرمایا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کر ان کی عام معلومات یا ذہانت کا امتحان لیا کرتے تھے۔ اس لیے طریقے تعلیم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ طالب علم سے یا استاد طالب علم سے سوال کر کے اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے یا اسے کچھ سکھانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کھجور درخت بہت ساری صفات میں مومن کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشمش پانی میں بھگوئی جاتی تھی۔ آپ اسے کبھی اسی دن پی لیا کرتے تھے، کبھی دوسرے دن اس کے پانی کو پی لیا کرتے تھے، کبھی تیسرے دن شام تک اسے پی لیتے تھے، اور اگر تیسرے دن بھی آپ نہیں پیتے تھے تو آپ یا تو اسے کسی کو پلا دیا کرتے تھے یا اسے اس پانی کو انڈیل دیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں نشہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلاتا ہوا اس دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔